عمل کر کے دکھا دے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان تھی۔ ان کے پاس حضرت اسماء بنت امیس، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ صحابیہ ہیں کہ انہوں نے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر اس کے بعد جس وقت حالات ان کے تنگ ہوئے، مکہ والوں نے تنگ کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ جب وہاں سے ہجرت کی تو دوبارہ پھر مکہ میں آئے، پھر کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگی میں ایک بات سے بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں تو میں پردہ کر لیتی ہوں، میں کبھی اپنا چہرہ کسی کو میں نے دکھایا نہیں اور میں خوب پردے کا اہتمام کرتی ہوں، لیکن جب میں یہاں سے رخصت ہو گئی دنیا سے تو میرا جنازہ جائے گا، تو جنازے کے اوپر میرا جسم ہوگا تو لوگوں کی نگاہ میرے جسم پہ پڑ جائے گی، اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ اللہ مجھے اس حکم کو زندہ کرنے کی توفیق دے کہ میں اس کو اپنا جسم کو بچا لوں، تو میں اس وجہ سے بڑی پریشان ہوں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی ہمیں اب کیوں پریشان ہوتی ہیں کہ میں نے حبشہ کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت ان کا جنازہ جاتا ہے تو وہ چرپائی کے اوپر جنازہ ہے ان کے سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر لیتے تھے اور اس کو جنازے کو ڈھانپ لیتے تھے، یعنی لکڑی کو کھڑا کرتے، کھڑا کرنے کے بعد سائڈ پہ چادر لگا لیتے، اور اس حالت میں ان کا جنازہ اٹھتا تھا کہ اگر عورت ہوتی تو وہ چادر اس جنازے کو ڈھانپ لیتی تھی اور جسم نظر نہیں آتا، یعنی ایک ڈولی نما ایسا اس سائڈ میں پردہ لگ کے جنازے کا پردہ ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا آج فاطمہ رضی اللہ کہنے لگی اے اسماء بنت امیس تم نے میرا غم ہلکا کر دیا، تم نے میرا غم ہلکا کر دیا، اور یہ ہے کہ اب میں اگر مر بھی جاتی ہوں تو اس طریقے کو اپناؤں گی اور میں اس بے پردگی سے بچ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ لے جایا گیا، ہمارے تو یہاں دستور ہے کہ جناب لوگ زیادہ ہوں، آمد و رفت زیادہ ہو، بڑا اچھا جنازہ ہے، اور میں رات کے اندھیرے میں جنازہ لایا گیا، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا، اور کچھ لوگ تھے، چند لوگ تھے جو جنازے کے ساتھ تھے، اور اسی طرح جنازے کو سائڈ سے کیا کیا، چادر لگا کے لکڑی لگا کے جنازے کو ڈھانپا گیا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی یہ تھا کس کا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ، یعنی اس قدر پردے کے اہتمام ہے اس آیت کے اندر کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ کیا کرو اپنے گھروں میں اپنے آپ کو پابند رکھو، اور دوسرا کیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دخلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا تھا دستور پہلی جہالت کے وقت، یعنی اتنا پردہ کیا کہ جب جنازہ جانے لگا تو جنازے میں بھی کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپایا کہ کسی مرد کی نظر وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور پھر نماز کی یہ صورت حال ہوتی کہ آپ کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے، پانی کا مشکیزہ خود بھرا کرتی، یعنی جہاں سے ہمارے دستور ہے پانی بھرتے ہیں کنویں وغیرہ سے، تو خود کیا کرتے پانی بھرتی اور پھر چکی پیسا کرتی، چکی خود پیستی، مشکیزہ خود پانی کا اٹھا کے لاتی، اور پھر کیا کرتی شوہر کی خدمت بھی خوب کرتی، بچوں کی خدمت بھی کرتی، اور جب رات کا وقت ہوتا تو رات کو مصلے پہ کھڑے ہو جاتی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہاں پہ حکم کیا تھا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رات کو مصلے پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات آپ مصلے پہ ہوتی اور روتی تھی، اور کیا کہتی جب رات ختم ہو جاتی تو فرماتی اے اللہ تیری رات ختم ہو گئی لیکن میری عبادت ختم نہیں ہوئی، اے اللہ تیری رات ختم ہو گئی میری عبادت ختم نہیں ہوئی، یعنی یہ زندگی کا معمول تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر ان سے بچے کون سے پیدا ہوئے؟ امام حسن امام حسین، جب مائیں ایسی ہوں گی تو امام حسن اور امام حسین پیدا ہوں گے، یعنی ماؤں کے ذمے جو تربیت ہے، ماں اس امت کا خاصہ ہے، یعنی ماں وہ پہلی گود ہے کہ جس سے بچہ پروان چڑھتا ہے، اور پھر یہ بچہ کبھی عمر بنتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق بنتا ہے، کبھی عثمان بنتا ہے، کبھی علی بنتا ہے، یعنی جب ماں کی پرورش ہوتی ہے تو اس ماں کی پرورش کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو نکھار دیتے ہیں
اور کل وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی پرورش کا نتیجہ تھی۔ اب ماں ہمیں وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے تمہیں ماں باپ کے بارے میں وصیت کی، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، جب تم میں سے تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی بعض اوقات انسان تنگ آ جاتا ہے تو کیا ماں باپ کے سامنے بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اف ولا تنہرهما، نہ انہیں جھڑکو نہ ان کے سامنے اف کہو، یعنی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے ان کا دل تنگ ہو جائے، ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور میں تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو۔ اب انسان کے پر نہیں ہیں بلکہ اس کے دو بازو ہیں، فرمایا کہ جب تم میں سے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ ساتھ اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، اپنے پروں کو پھیلا دو دونوں والدین کے لیے، اور ساتھ دعا کیا کرو لہما وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جس طرح انہوں نے میرا پیشاب پخانہ صاف کیا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میں ان پہ ایسے رحم کروں جس طرح انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یعنی تم جتنے پاک باز بنو گے، جتنا تم آگے نکلو گے، تمہارا رب جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو، تم اپنا حق ادا کرو، باقی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں پہ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماں کی حیثیت سے آئے، امام حسن اور امام حسین کی پرورش کی، تو امام حسین کی جب پرورش کی تو امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے اندر شہادت نوش فرمائی، دین کو بچانے کے لیے، لیکن ماں کی تربیت ایسی ہے، ماں کی تربیت ایسی ہے کہ وہ ماں جب بچے کی تربیت کرتی ہے تو یہ عمل کر کے دکھا